اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ڈسکریشنری پارس ہیں ان کے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ پہ بات چل نکلی تو حضور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 203C کے تحت 1980 میں فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ فیڈرل شریعت کورٹ بشمول چیف جسٹس 8 مسلمان ججز، جن میں 3 عالم دین جج صاحبان بھی شامل ہیں، ان پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب یہ 3 عالم جج صاحبان کا تقرر صدر مملکت 3 سال کے لیے کرتا ہے، اور صدر پاکستان اس مدت میں توسیع بھی کر سکتا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا صدر مقام آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہے، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے اجلاس وقتاً فوقتاً پاکستان کے کسی بھی مقام پر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو ہائی کورٹس ہیں چاروں صوبوں کی، ان کے جو احاطہ جات ہیں، ان کے پریمسز کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ کی برانچ رجسٹری بھی موجود ہے، جہاں پر کیس فائل کیے جا سکتے ہیں، اور انہی رجسٹری برانچز کے اندر ہی اسلام آباد کے علاوہ مقدمہ رجسٹر اور سماعت بھی ہو جاتی ہے۔ جہاں تک فیڈرل شریعت کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کا تعلق ہے تو صاحب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 203D کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ آن اٹس اون موشن، از خود یا کسی شہری، وفاقی یا صوبائی حکومت کی درخواست پر بھی اس امر کا جائزہ لیتی ہے کہ آیا کوئی قانون یا اس کی کوئی شق اسلامی احکامات قرآن و سنت سے متصادم تو نہیں ہے، اور ایسی صورت میں اگر فیڈرل شریعت کورٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی موجودہ قانون یا اس کی کوئی شق اسلامی احکامات جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کے منافی ہے، تو فیڈرل شریعت کورٹ وفاقی یا صوبائی حکومت کو جیسی بھی صورتحال ہو نوٹس دے کر ان قوانین جن کے بابت وہ سمجھتی ہے کہ اسلامی احکامات کے منافی ہے ان کی صراحت کرے گی، اور پارٹیز کا نقطہ نظر سننے کے بعد اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو قانون ہے جس کی صراحت طلب کی گئی تھی، جس کو فیڈرل شریعت کورٹ احکام شریعت کے خلاف سمجھتی ہے، قرآن و سنت کے خلاف سمجھتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے کہ وفاقی یا صوبائی حکومت اس قانون کو یا اس کے حصے کو جو اسلامی احکامات کے اگینسٹ ہے، منافی ہے، ایک خاص مدت تک، اب اس مدت کا تعین فیڈرل شریعت کورٹ خود کرتی ہے کہ اتنی مدت کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ وفاق کو یا اگر صوبہ ہے تو صوبے کو ایک مخصوص مدت دے گی کہ اس قانون کے اندر مقررات ترمیم کر دے، کیونکہ یہ قرآن اور سنت کے احکامات کے منافی ہے، اور مقررہ مدت گزرنے کے بعد اس قانون یا اس کی شق پر عمل درآمد cease to have no effect، غیر مؤثر ہو جائے گا، کالعدم ہو جائے گا۔ البتہ اگر اس حکم کے خلاف
سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپیل دائر ہو جاتی ہے، وفاق کی فیڈریشن یا صوبائی گورنمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر جاتی ہے، تو پھر ان احکامات پر عمل درآمد اس وقت تک مؤخر ہو جائے گا جب تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس اپیل پر اپنا فیصلہ صادر نہیں کر دیتی ہے۔ یہ تھی اوریجنل جورسڈکشن آف فیڈرل شریعت کورٹ۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی ایپیلیٹ جورسڈکشن کی، یعنی ماتحت فوجداری عدالت کا کوئی فیصلہ یا حکم جو کہ حدود یا تعزیر کے زمرے میں آتا ہے، جس کا تعلق حدود آرڈیننس کے جرائم مثلاً تھیفٹ ہے، اڈلٹری ہے، قذف ہے، شراب نوشی ہے، یعنی ان جرائم سے متعلق کوئی فیصلہ یا حکم، اب اس کے خلاف اپیل 30 ڈیز کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے، جو بھی حدود آرڈیننس کے اندر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے ریویژنل جورسڈکشن آف فیڈرل شریعت کورٹ کی۔ بات اس طرح سے ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 203(d) کے تحت اگر عدالت فیڈرل شریعت کورٹ محسوس کرے کہ حدود قوانین کے تحت صادر کردہ کسی فیصلے میں بے ضابطگی ہوئی ہے، یا قانون کی یا انصاف کے منشا کا خیال نہیں رکھا گیا، یا کوئی ایسا لکونہ رہ گیا ہو جسے درست کرنا ضروری ہے، تو فیڈرل شریعت کورٹ از خود کسی بھی مقدمے کا ریکارڈ طلب کر سکتی ہے، تاکہ اس امر کا جائزہ لیا جا سکے کہ کسی غلطی یا قانونی سکم کی بنا پر ملزم کو ایسی سزا تو نہیں دے دی گئی جو جرم کی نوعیت سے ہی مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ ایسی صورتحال میں فیڈرل شریعت کورٹ کسی بھی صادر کردہ فیصلے پر سزا کی تعمیل اس وقت تک روک سکتی ہے جب تک عدالت اس مقدمے کا مکمل جائزہ نہیں لے لیتی۔ ایسی صورت میں اگر ملزم زیر حراست ہے تو اسے ضمانت پر یا ذاتی مچلکے پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ریویژنل جورسڈکشن آف فیڈرل شریعت کورٹ، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 203(d) کو اگر آپ دیکھیں تو فیڈرل شریعت کورٹ کسی بھی ایسے مقدمے میں جس کا ریکارڈ فیڈرل شریعت کورٹ نے طلب کیا ہو، اگر مناسب خیال کرے تو سزا میں اضافہ بھی کر سکتی ہے اس جرم کے ساتھ اس سزا کو کمپیٹیبل کرنے کے لیے۔ البتہ فیڈرل شریعت کورٹ آرٹیکل 203(d) کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت کسی ملزم کو جسے ماتحت عدالت نے رہا کر دیا گیا ہو، اس کی رہائی کے حکم کو منسوخ کر کے سزا نہیں دے سکتی، اور نہ ہی بغیر ملزم کو موقع دیے ایسا حکم صادر کر سکتی ہے جو اس ملزم کے مفاد کے خلاف ہو۔ یہ ریویژنل جورسڈکشن آف فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے معاملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ جہاں تک اپیل کا تعلق ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل لائے کرتی ہے، کہاں لائے کرتی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔
اس حوالے سے آرٹیکل 203F کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو دیکھ لیتے ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کسی فیصلے، حکم یا سزا کے خلاف اگریوڈ پارٹی 60 ڈیز کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت ایپیلٹ بینچ میں اپیل دائر کر سکتی ہے۔ اگریوڈ پارٹی شریعت ایپیلٹ بینچ میں، البتہ اگر متاثرہ فریق فیڈریشن ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے تو پھر 6 ماہ کے اندر شریعت ایپیلٹ بینچ کے اندر اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ جہاں تک شریعت ایپیلٹ بینچ کا تعلق ہے تو یہ 3 مسلم ججز اور 2 علماء پر مشتمل بینچ ہوتا ہے، 5 کل ججز ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جہاں تک معاملہ ہے اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو کون سی ایسی گراؤنڈز ہیں جن کی بنا پر آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت ایپیلٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، اگر وفاقی شرعی عدالت نے اپیل پر کسی ملزم شخص کا کوئی حکم بریت منسوخ کر دیا اور اسے سزائے موت یا عمر قید یا 14 سال سے زائد مدت کے لیے سزائے قید دے دی ہو، یا نظر ثانی پر کسی سزا میں اضافہ کر دیا ہے، یا اگر فیڈرل شریعت کورٹ نے کسی شخص کو کنٹیمپٹ آف کورٹ پر کوئی سزا دی ہے تو پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کرے گی۔ اب کوئی بھی ایسا مقدمہ جن میں یہ 2 صورتحال نہیں ہے تو پھر بھی آپ کسی مقدمے پر جن پہ یہ معاملہ اپلائی نہیں ہوتا تو پھر فیڈرل شریعت کورٹ کے کسی فیصلے، حکم یا سزا کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت ایپیلٹ بینچ کی لیو ٹو اپیل سے ہی دائر ہوگی۔ پہلے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت ایپیلٹ بینچ سے لیو ٹو اپیل الاؤ کروانی ہوگی تو پھر اپیل دائر ہوگی، پھر اپیل لائے کرے گی، پہلے لیو ٹو اپیل میں جانا پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی صاحب اوریجنل ایپیلانٹ ریویژنل جورسڈکشن آف فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے، اور پھر بات جا رکتی تھی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت ایپیلٹ بینچ کی اپیل سننے کی کیپیسٹی اور جو پروسیجر ہے، چند باتیں تھیں۔ میں نے کہا چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے گپ شپ کا، تو سب دوستوں کے ساتھ اس موضوع پہ بھی بات ہو جانی چاہیے۔ صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔